السلام علیکم دوستو، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حیات طیبہ کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں، اسی سلسلے میں ہم آج گفتگو کریں گے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کے بارے میں۔ اس واقعے کو بہت سارے مورخین نے، جنہوں نے سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھی ہے، وہ شادی کے بعد لکھا ہے، جب آپ کی جناب خدیجہ بنت خویلد سے شادی ہوئی، اور بہت سارے لوگوں نے اس سے پہلے لکھا ہے۔ جیسا کہ تاریخ کے معتبر حوالوں سے ہے کہ آپ کی شادی 25 برس کی عمر میں ہوئی، اور بہت سارے حوالوں میں دوسری روایات ہیں، لیکن یہ معتبر ہے کہ 25 برس کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی۔ تو یہ سیکوینس جو ہے کہ پہلے ہے یا بعد میں ہے، یہ اپنی جگہ پر تاریخ کا ایک اختلاف ہے۔ بہرحال خانہ کعبہ جو اس وقت موجود تھا وہ ایک گہرائی میں تھا، اور جب برسات کا موسم آتا تھا تو وہاں پر پانی بہہ کر آتا تھا، اور اس سے خانہ کعبہ کو، دیواروں کو نقصان پہنچتا تھا۔ ان سب کے بچاؤ کے لیے کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان نہ پہنچے، لوگوں نے وہاں پر بند بنائے، لیکن ان بند بنانے کے باوجود پانی آ جاتا تھا اور خانہ کعبہ کو وہ نقصان پہنچاتا تھا۔ اس لیے مکہ کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی جائے، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حصہ لیا۔ ایک شخص جس کا نام تاریخ میں ولید بن مغیرہ دیا ہوا ہے، اس شخص کو معلوم ہوا کہ جدہ کے ساحل پر ایک جہاز آیا تھا اور وہ ٹوٹ کر بکھر گیا۔ ولید بن مغیرہ نے چند آدمیوں کو لیا اور وہاں اس ساحل پر پہنچا جدہ کے، اور وہاں جا کر اس نے اس جہاز کی، کشتی کی جو ٹوٹی ہوئی لکڑیاں تھیں اور دوسرا سامان تھا، وہ سب خرید لیا۔ جو اس کشتی کا چلانے والا ملاح تھا وہ خود ایک کاریگر بھی تھا۔ ولید بن مغیرہ نے اسے بھی اپنے ساتھ لیا اور مکہ واپس آ گئے۔ مکہ واپس آنے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر کا دوبارہ کام شروع ہوا۔ جب خانہ کعبہ کی اس زمانے میں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کی چھت نہیں تھی، صرف دیواریں تھیں، اور دیواروں پر بھی خوبصورت کپڑے وغیرہ لگا دیے جاتے تھے، آویزہ کر دیے جاتے تھے۔ جب ان دیواروں کو خانہ کعبہ کی توڑنے کا کام شروع ہوا تو ہر آدمی ڈر رہا تھا کہ خانہ کعبہ کی دیواریں کون آدمی توڑے، کیونکہ جو تعمیریں نو کرنی تھی تو ان کا توڑنا بھی ضروری تھا۔ تو ولید بن مغیرہ نے اس کی جو یہ لکڑی وغیرہ سب فراہم کی تھی، یہ دیوار پر چڑھا، اور دیوار پر چڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ دل میں کہا یہ کہ اس نے بعد میں جیسا بیان کیا ہے، اور لوگوں سے یہ بیان کیا کہ دیکھو میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں اور عنقریب مر ہی جاؤں گا، تو یہ کام میں شروع کرتا ہوں۔ اور دل میں اس کی نیت یہ تھی، جیسا بیان کیا گیا ہے تاریخ میں، کہ یہ اللہ تیرے نئے جو تیرا گھر ہے اس کو نیا بنانے کے لیے یہ کام شروع کیا جا رہا ہے۔ بہرحال وہ عمارت توڑی گئی، اور جب وہ ٹوٹی تو سارے مکہ میں ساری رات خوف رہا کہ پتہ نہیں ہم پر کون سی آفت آئے گی، کون سا عذاب نازل ہوگا، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ کام چلتا رہا، اور جب اس کی بنیادیں آئیں جو جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے کی تھیں، ان کے ہاتھوں کی تھیں، تو اس وقت یہ کہا گیا، جبکہ وہ جاہل تھے اور اس زمانے کے وہ جاہلوں کے بھی باپ تھے، ان سب کا یہ تھا کہ دیکھو خانہ کعبہ کی بنیادوں میں وہ شخص اترے جس نے نہ سود لیا ہو، نہ غلط کام کرتا ہو، نہ غلط چیزوں کا پینے والا ہو۔ ان سب چیزوں کا خیال رکھا گیا، اور یہ تاریخ میں معتبر حوالوں سے لکھا گیا ہے کہ ان سب چیزوں کا بہت خاص خیال رکھا گیا۔ جب وہ بنیادیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے جو زمانے کی تھیں وہاں تک پہنچ گئیں، تو اس کے بعد اس کا دوبارہ سے خاکہ بنا کر کام شروع کیا گیا۔
اب یہ جو سامان اکٹھا کیا تھا کیونکہ اس کی نیچے گہرائی میں تھا تو اس کو 18 گز اونچا اٹھایا گیا. تاریخ میں لکھا گیا کہ 9 گز اور 18 گز اس کو دگنا اونچا اٹھایا گیا. اور اب جب یہ کام شروع ہوا، جب یہ اوپر عمارت اٹھ کے آئی تو جو سامان تھا وہ کم پڑ گیا. اب کم پڑ گیا تو اس زمانے میں ایسے ذرائع نہیں تھے کہ کوئی آدمی سامان 5 منٹ میں یا 15 دن میں یا 8 دن میں ارینج کر لے. تو یہ طے ہوا کہ جتنا سامان ہے، جتنی کڑیاں ہیں، اتنی پر تو چھت ڈال دی جائے اور باقی دیواروں کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. جب اگلے برس ایسا سامان آ جائے گا تو اس کو دوبارہ سے تعمیر کر دیں گے. تو جیسا کہ خانہ کعبہ آج موجود ہے اور آپ اس کی زیارت کرتے ہیں، اس حصے پر تو چھت ڈال دی گئی اور باقی حصے کو ایسے ہی چھوڑ دیا گیا دیواریں اٹھا کر، جسے حتیم کہتے ہیں. وہ حصہ ایسے ہی بنا چھت کے رہا اور یہ باقی حصے پر چھت ڈال دی گئی، دروازہ اونچا کر دیا گیا، سیڑھیاں لگا دی گئیں، اس کے لیے باقاعدہ سیڑھی بنی. اور یہ سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساتھ میں ہوا. اب وقت آیا حجر اسود کو نصب کرنے کا. اور جیسا کہ وہاں میں نے بتایا کہ مختلف قبیلے تھے، بہت سارے قبائل تھے، ہر قبیلے کا شخص یہ چاہتا تھا کہ یہ شرف مجھے ملے کہ حجر اسود کو میں نصب کروں. اور اس پر یہاں تک ہونے لگا کہ لوگ خونوں کی قسم کھانے لگے، پیالوں میں خون لے کر اور اس پر ہاتھ تر کر کے اور اس کی قسم کھانے لگے. یہ ساری باتیں جب ہونے لگیں تو اس کا حل بھی ولید بن مغیرہ نے پیش کیا. اس نے کہا دیکھو، ایسے تو یہ خانہ کعبہ میں حجر اسود نصب بھی نہیں ہو پائے گا اور اس کی حرمت پامال ہو جائے گی. ایسا کرتے ہیں، کل جو بھی شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا اس سے اس کو نصب کرایا جائے گا. سارے قبیلوں کے لوگوں کو اور قریش کے لوگوں کو بھی سب کو ساری رات نیند نہیں آئی کہ پتہ نہیں کل صبح سب سے پہلے کون داخل ہوگا. تو ہمارے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوئے. اب چونکہ آپ کی عظمت سے، آپ کے کردار سے عرب کے دوسرے قبائل بھی واقف تھے، اس لیے کسی نے اعتراض بھی نہیں کیا اور کوئی آبجیکشن نہیں ہوا اور کہا کہ ٹھیک ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی حجر اسود کو نصب کریں گے. اس کے بعد جب آپ وہاں آئے تو آپ نے اپنی ردا اتاری جو آپ کے شانوں پر تھی اور آپ نے اس پر حجر اسود کو رکھا اور 4 قبیلوں کے جو سب سے بڑے قبیلے تھے، ان کے 4 جو سب سے معزز شخص تھے، ان 4 سے کہا کہ یہ 4 کونے پکڑ لیجیے. وہ 4 کونے پکڑ کر حجر اسود کو لے کر خانہ کعبہ کی عمارت کے نزدیک پہنچے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو اس عبا سے ردا سے اٹھایا اور اس کے مقام پر نصب کر دیا. دوستو، یہ ہمارا ایک چھوٹا سا سلسلہ جاری ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تاریخ جو مجھے معلوم ہے، جو میں نے پڑھی ہے، وہ سب میں آپ تک پہنچاتا رہوں. اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایک بہتر جانکاری میں آپ لوگوں تک پہنچاتا رہوں. شکریہ. السلام علیکم.